صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفطن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأ بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صلوات عزادارہ نے سرکار سید الشہداء آپ حضرات کی اس مقدس متبرک مطہر پاک و پاکیزہ روحانی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہوئے جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ اس لحاظ سے بھی ممتاز ہے کہ اس آیت کو ماننے کے لیے، اس آیت کو تسلیم کرنے کے لیے، اس آیت کی تصدیق کے لیے انسان کا شیعہ ہونا ضروری نہیں۔ بس اب تھوڑا سا سفر ساتھ شروع کریں گے تاکہ یہاں سے بات آگے بڑھے۔ اس آیت کی تصدیق کرنے کے لیے، اس آیت کو ماننے کے لیے، اس آیت کو تسلیم کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ انسان شیعہ ہو۔ میں اس سے اگلی منزل میں قدم رکھتا ہوں، ضروری نہیں کہ انسان مسلمان ہو، ضروری نہیں انسان کسی مذہب کو مانتا ہو، بلکہ جو بھی اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا ہو جائے وہ انسان اس آیت کی تصدیق پر مجبور ہو جائے گا۔ اس کمال اعجاز پر جا کر ان تیوروں کے ساتھ پروردگار عالم نے کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، حبیب ان سے کہہ دو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، تھوڑا سا اپنا ذوق کو ساتھ سفر کرائیے گا تاکہ میں کسی منزل میں داخل کر سکوں۔ پھر سنیے جملے کو، جب تک یہ جملہ پہنچے گا تبھی اس مقام سے آگے بڑھوں گا۔ قل، حبیب ان سے کہہ دو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ بتائیے، اس فیصلے کے لیے انسان کا کسی مذہب کو ماننا ضروری نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بس ضروری ہے کہ انسان تعصب کی اینک اتار کے دیکھے کہ جاننے والا کون ہے۔
مولا آپ کو سلامت رکھے. نہ جاننے والا کون ہے؟ یعنی آیت کی روح سے دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے. پھر سے سنیے, اگر یہ جملہ رہ گیا, اب میں آپ کے چہرے پہ شادابی جو آ جاتی ہے ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے, یہ اس ذکر کا صدقہ ہے, اس سے اندازہ لگاتے ہوئے اگلا جملہ کہنے کی جسارت کروں گا. حبیب ان سے کہہ دو, کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ کیا بے خبر اور باخبر برابر ہے؟ کیا عالم اور جاہل آپس میں برابر ہیں؟ جو ابھی تک خاموش ہے میں جملہ کہہ دیتا ہوں, کیا مسئلہ پوچھنے والے اور مسئلہ بتانے والے آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیے نا ذرا محمد و آل محمد. بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ کیا مسئلہ پوچھنے والے اور مسئلہ بتانے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو خاموش ہے, جو پیچھے تک بیٹھے ہوئے ہیں, جملہ سن لیجئے گا. کیا مسئلہ پوچھنے والے, مسئلہ بتانے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مسئلہ پوچھ کر ہلاکت سے بچنے والے اور مسئلہ بتا کر ہلاکت سے بچانے والے سلامت رہیں, آباد و شاد رہیں؟ دیکھیں یہ فیصلہ ہے ہر زمانے کا, یہ کسی ایک زمانے میں قید نہیں کیا جا سکتا. جو عالم ہوگا وہ جاہل کے برابر نہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بولیں گے تو لطف آئے گا. اب دیکھیے اس آیت میں دو گروہوں کی نشاندہی ہو اور تیسرا گروہ اگلے ٹکڑے میں بیان ہو. کہنے لگے, اب جملہ سنیے, دیکھیے صوت جلالت الہی کو پہچانیے. توجہ چاہ رہا ہوں, جو جملوں کے قدردان ہیں میں نے جملہ ہدیہ کیا. صوت جلالت الہی کو پہچانیے, اس کے تیور, اس کا مزاج پہچانیے کہ وہ کس انداز میں بات کر رہا. فیصلہ نہیں دیا اللہ نے, فیصلہ چھوڑا انسانی ضمیر پر. توجہ چاہ رہا ہوں. کہنے لگا قل, حبیب تم کہو. یہ طریقہ آپ نے بارہا قرآن میں دیکھا ہو. کبھی موقع ہوا تو اس لفظ کی بھی اشارہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کب اللہ براہ راست خطاب نہیں کرتا بلکہ حبیب سے کہتا ہے حبیب تم بتاؤ. توجہ چاہ رہا ہوں, بس سمجھ لیجئے. قل, حبیب ان سے کہہ دو, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. توجہ, نصیحت کو فقط وہی قبول کرتا ہے جو عقل والا ہوتا ہے. اب جملہ سن لیجئے جو خاموش ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, سارا مجمع اگر ساتھ چلے تو پھر لطف آئے گا. جو جملہ ہدیہ کرنے چاہ رہا ہوں, یعنی ایک ہے یعلمون جاننے والے, ایک ہے لا یعلمون نہ جاننے والے, اور ایک گروہ ہے اولو الالباب عقل والے. اب روایت میں معصوم نے بیان کیا, سنو جاننے والے ہم اہل بیت ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں, علم والے ہم اہل بیت ہیں. لا یعلمون ہمارے دشمن ہیں اور عقل رکھنے والے ہمارے شیعہ ہیں. صلوات پڑھیے ذرا محمد والے محمد پر. بھئی کتنی واضح سی بات ہے کہ جب فیصلہ ہو جائے کہ یعلمون کہاں ہے, لا یعلمون کہاں ہے, تو کون سا انسان ایسا ہوگا جو علم والوں کو چھوڑ کر جہل کے قافلے میں سوار ہو جائے. بھائی عقلی سی بات کر رہا ہوں, تھوڑا سا آپ ساتھ دیں گے تو پھر بات آگے بڑھے گی. کون سا ایسا انسان ہوگا جو علم والوں کو چھوڑ کر جہل کے قافلے کا مسافر بن جائے؟ اگر بات ابھی پہنچی نہیں تو میں آسان کر دیتا ہوں, یعنی آپ سے سادہ سی مثال سے پوچھ لیتا ہوں, اگر نتیجہ دیں گے تو پھر لطف آئے گا. مجھے یہ بتائیے, ایک ہی مقام پر علماء بیٹھے ہیں, میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں, ایک ہی مقام پر عالم بھی ہوں, اسی مقام پر جاہل بھی ہوں, کئی افراد جمع ہوں, نماز کا وقت آ جائے, بتائیے کس سے نماز پڑھوائیں گے؟ بولیں گے تو لطف آئے گا تاکہ میں کوئی نتیجہ دوں. بولے ماشاءاللہ مسئلے کو آپ نے حل کر دیا. ایک ہی مقام پہ عالم بھی ہے, ایک ہی مقام پر جاہل بھی ہے, کس سے نماز پڑھائیں گے؟ بولے عالم سے. اچھا منزل کو آگے بڑھاتا ہوں, ایک ہی مقام پر کئی عالم جمع ہو جائیں, علماء کا مجمع ہو جائے, اب کون نماز پڑھائے گا؟ ماشاءاللہ اس سے آسان اور کیا ہوگا؟ کہ صاحب جو سب سے بڑا عالم ہو, سب سے سینئر عالم ہو, یعنی جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو. پتہ چلا ہم اپنی نمازیں بھی جاہلوں کے سپرد نہیں کرتے. ارے کہاں رہ گئے؟ میں نے کوئی جملہ آپ کے حوالے کیا. دیکھیں جب دیکھیں گے علم کو تبھی اس کے حوالے کیا جائے گا. جملہ آپ کے نظر کر دیتا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ کون کتنا ساتھ دے گا, لیکن جملہ اتنا بڑا کہنے لگا ہوں کہ آپ تقریر سے ایک پیغام لیتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے, شریعت کا اسلوب جانتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے, طریقہ کار سے واقفیت رکھتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے. جب عالم اور جاہل ایک ہی مقام پر ہو تو جب تک عالم ہو جاہل نماز نہیں پڑھائے گا. کئی علماء جمع ہو جائیں تو بڑے عالم کے ہوتے ہوئے چھوٹا عالم نماز نہیں پڑھائے گا. بس یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر سب سے بڑا عالم آ جائے تو چھوٹا عالم نماز نہیں پڑھا سکتا, تو علی کے ہوتے ہوئے کوئی امتی نماز کیسے پڑھائے؟ سلامت رہیں, آباد و شاد رہیں, مولا آپ کو آباد و شاد رکھے.
کیسے 2 اور 2 4 کے نتیجے کی بات ہو رہی ہے. سلامت رہیے، آباد و شاد رہیے. دیکھیں جب سب سے، میں نے کہا نا اگر سب سے بڑا عالم آ گیا تب اس کے احترام میں آپ اسے مسلح دیں گے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بولیں گے تو لطف آئے گا. اب علی کے ہوتے ہوئے، نہیں جملے کو بدل دیتا ہوں، باب مدینۃ العلم کے ہوتے ہوئے، کیا جملہ کہا ہے، باب مدینۃ العلم کے ہوتے ہوئے کوئی اور کیسے پڑھائے؟ یہ جملہ تو ویسے ہی طے شدہ امر ہے. کمیل اگر آگے تشریف لے آئیں، صلوات پڑھیے ذرا محمد آل محمد. بھائی اگر بلند آواز میں صلوات پڑھیں تو آل محمد پر درود کا فریضہ ادا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اجازت ہے کہ میں جملے کو آگے بڑھا دوں؟ دیکھیں کس منزل پر آ گیا. آیت ذہن میں رہے، اسی آیت کے تناظر میں مجھے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عطیہ کرنی ہے. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں بہت تیزی سے عطیہ کروں. کیا آیت ہے؟ حبیب ان سے کہہ دو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ تو اسی زمرے میں نے آپ سے کہا، یعنی اس کا مطلب ہے عالم اور جاہل برابر نہیں، جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں، مسئلہ پوچھنے والا مسئلہ بتانے والا برابر نہیں، ہلاکت سے بچنے والا ہلاکت سے بچانے والا. بولیے گا، بولتے رہیے گا، توجہ چاہ رہا ہوں. تو اسی لیے اگر عالم موجود ہو تو جاہل نماز نہیں پڑھا سکتا، بڑا عالم موجود ہو تو چھوٹا نماز نہیں پڑھائے گا. سوال یہی تھا کہ علی کے ہوتے ہوئے کوئی صاحب کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیا تقابل ہے، تو جملہ سن لیجئے. تقابل کا لطف تو اس وقت آئے گا جب میرے زمانے کا امام غیبت کا پردہ چیر کر آئے گا. کہ جو سلامت رہیے، آباد و شاد رہیے. جب وہ غیبت کا پردہ چیر کر آئیں گے تو اب ابن مریم کو بھی چوتھے آسمان سے آنا پڑے گا. اور یہ بات فقط ہماری کتب میں نہیں، عالم اسلام کے اکابر علماء نے لکھا کہ وہ وقت کیسا ہوگا. نبی کہہ گئے کہ نماز وہ پڑھائے گا جو تم میں سے امام ہوگا. ارے آپ اس جملے کو سمجھ جاتے، میں اس مقام سے آگے بڑھ جاتا. نماز کون پڑھائے گا؟ بولے جو تم میں سے ہوگا، تم میں سے امام ہوگا. یعنی اب بتائیے، جو ہمیں کہتے ہیں نا صاحب، ہم کبھی کہہ دیا ہم نے کہ علی رسول کو چھوڑ کر تمام نبیوں سے افضل ہے. توجہ، فوراً تیوریوں پہ بل آ گئے. صاحب یہ کیسے کہہ دیا کہ علی تمام انبیاء سے افضل ہے سوائے خاتم کے؟ توجہ، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. آپ بتائیے نبی موجود ہے؟ آپ کہاں رہ گئے؟ میں نے تو نہیں لکھا، عالم اسلام کی کتب نے لکھا، ساتھ دیں گے تو لطف آئے گا. نبی موجود ہے، عیسیٰ موجود ہے، ابن مریم موجود ہے، روح اللہ موجود ہے، کلمت اللہ موجود ہے، معجز نما موجود ہے، مسیح موجود ہے. توجہ، جملہ کہہ دوں، 2025 برسوں سے زندہ رہنے والا موجود ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. اتنے برسوں سے زندہ رہنے والا موجود ہے، اللہ کی نشانی موجود ہے. اس کے ہوتے ہوئے امام نماز فاطمہ کا بیٹا آ جائے اور کوئی نبی نماز نہ پڑھا سکے. توجہ، تو فاطمہ کے شوہر کے ہوتے ہوئے، ہائے توجہ چاہ رہا ہوں، اگر فاطمہ کے شوہر موجود ہو اور وہ شوہر موجود ہو جس کے لیے رسول نے پہلے ہی کہہ دیا. اب جملہ سنیے، اب رسول کی حدیث بھی سن لیجیے، آپ نے بارہا سنی ہوئی ہے کہ لولا علی، اگر علی نہ ہوتے، لما لفاطمہ تکف فی الارض آدم ومن دونہ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. ارے کہاں ہے؟ کبھی جملے کو دیکھیں، ایک ہوتا ہے منطوق، ایک ہوتا ہے مفہوم. ایک بات کہی جاتی ہے، ایک بات سمجھی جاتی ہے. یعنی نبی نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. پتہ چلا روئے زمین پر اگر کوئی فاطمہ کا ہمسر ہے تو اسے علی کہتے ہیں. ارے کیا جملہ میں نے آپ کے حوالے کیا. یعنی انبیاء جس کی برابری نہ کر سکیں اسے بطول کہتے ہیں. جملہ سن لیجئے، جملہ میں نے آپ کے حوالے کیا. انبیاء جس کے عدیل نہ ہو، ہمسر نہ ہو، کفر نہ ہو. اسی لیے آدم کا لفظ رکھ کے رسول نے بتایا آدم ومن دون. آدم، یہ جتنے بھی انبیاء. تھکے تو نہیں ہے میں اس منزل سے آگے بڑھاؤں، کچھ گفتگو کو چاہ رہا ہوں اگلی منزل میں داخل کروں. دیکھیے جملے کو یاد رکھیے. کیوں؟ میں نے ابھی بتایا کہ اگر عالم ہے، دیکھیں علم سے بات شروع ہوئی ہے اور وہیں ختم کرنی، اسی لیے اس نقطے پر توجہ فرمائیے گا. دیکھیے ساری فضیلتیں، جملہ کہہ رہا ہوں اس لیے دائیں بائیں نہیں دیکھیے گا، میرے ساتھ سفر کیجیے گا. جملہ سنیے، ساری فضیلتیں جس مرکز کا طواف کرتی ہیں اسے کہتے ہیں علم. میں نے اہل علم کے درمیان یہ جملہ کہا، ساری فضیلتیں جس مرکز کا طواف کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ بولے تاکہ بات مجھے پتہ چلے کہ آپ تک بات پہنچ رہی ہے. اسے کہتے ہیں علم. دیکھیے یہ میں نے اپنی جیب سے تو کہا نہیں، توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ نے جب کائنات کے سناٹے کو توڑا اور آدمیت کے کارواں کا آغاز کیا،
تب بھی اللہ نے یہی دلیل دیتے ہوئے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم عطا کیا۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ آپ دیکھیے موقع کون سا ہے، یعنی پروردگار آدم کی خلافت کو جسٹیفائی کر رہا ہے علم کے ذریعے۔ ارے میں کہاں رہ گیا، خدا کی قسم کیا جملہ میں نے آپ کے حوالے کیا۔ دیکھیے آدم کی خلافت کا بتا رہا ہے یا نہیں، بولیں تو لطف آئے گا۔ آدم کی خلافت کا بتایا یا نہیں، آدم کی خلافت کا بتایا۔ مقابلے پہ کون ہے، فرشتے، کہتے ہیں پروردگار تو اسے بنائے گا جو زمین میں فساد کرے، جو زمین میں خوریزی کرے۔ اب اللہ نے دلیل دیتے ہوئے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم عطا کیا۔ علم کا لفظ سن کے فرشتے خاموش ہو گئے۔ کہاں رہ گئے آپ، علم کا لفظ سن کے فرشتے خاموش ہو گئے۔ اللہ نے کہا اچھا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ہم نے تو اسے علم دیا ہے، اگر تمہیں بھی علم ہے تو بتاؤ یہ کن لوگوں کے نام ہے، اگر سچے ہو تو بتاؤ یہ کن لوگوں کے نام ہے۔ جب فرشتے عاجز ہو گئے، نام نہیں بتا سکے، نام نہیں بتا سکے، جملہ سن لیجئے گا، بتاؤ یہ کن لوگوں کے نام ہے، لوگوں کے نام۔ لوگ کہتے کسے ہاؤلائی ہے، اس میں اشارہ، اس میں اشارہ، اس سے عقل والوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے، پتھر و بیابان دشت کی طرف اشارہ نہیں ہوتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ذوی العقول کی طرف اشارہ ہوتا ہے، غیر معقول اشیاء کی طرف اشارہ نہیں ہوتا۔ جب نہ لوگ بتاؤ یہ کن لوگوں کے نام ہے۔ لوگ کہتے ہیں آدم کی نسل کو، آدم ابھی پیدا ہوئے ہیں، یہ لوگ کہاں سے آئے؟ ارے سلامت رہیے، مولا آپ کو سلامت رکھے، بتائیں یہ لوگ کہاں سے آئے؟ ماننا پڑے گا کچھ لوگ تھے ایسے جو آدم کی ولادت سے پہلے موجود تھے، جن کے نام فرشتے نہیں بتا سکے، اور اب جب فرشتے نے نام بتانے سے انکار کیا، عاجز ہو گئے، تو اب اللہ نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا۔ اللہم انت المحمود ھذا محمد، انت الاعلی ھذا علی، انت فاطر ھذہ فاطمہ، انت المحسن ھذا الحسن، انت قدیم الاحسان ھذا الحسین۔ پالنے والے تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے، تو فاطر ہے، یہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے، یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے، یہ حسین ہے۔ مجھے بتاؤ کیا علم تھا آدم کے پاس جو اللہ نے خلافت عطا کی؟ کب پنجے تن کے نام بتائے، پنجے تن کی معرفت تھی، تبھی اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا۔ تو جملہ یاد رکھ لینا، جب پنجے تن کے بغیر آدم کو خلافت نہ مل سکے، آپ کو جنت کہاں سے مل جائے گی؟ یا متوجہ ہیں یا نہیں ہے؟ اب جملہ سنیے جس مرحلے پہ مجھے اگلی مقام پہ جانا، یہ تو آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے میں نے ایک جملہ کہا، اب پھر سنیے جس مرحلے پہ میں نے گفتگو کو داخل کر دیا، تو پتہ چلا پہلا جب آغاز آفرینش ہے، جب کاروان آدمیت کا آغاز کیا جا رہا، جب پہلا رہنما بھیجا جا رہا، توجہ چاہ رہا ہوں، ابھی نہ سخاوت کی بات ہوئی، نہ حلم کی بات ہوئی، نہ سماحت کی بات ہوئی، نہ شجاعت کی بات ہوئی، نہ سعادت کی بات ہوئی، اس لیے کہ جہاں علم آ جاتا ہے یہ ساری صفات آ جاتی ہے۔ کاش کہ میں یہ جملہ پہنچا سکتا، بولیں گے تو لطف آئے گا۔ دیکھیں یاد رکھیں، میں نے کہا نا جس مرکز اور نقطے کے گرد یہ ساری صفات طواف کر رہی ہیں اس کا نام ہے علم۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تھکے تو نہیں ہیں؟ میں ایک جملہ اور کہہ جاؤں، شاید کہ یہ گوشہ بھی سامعین کی نظر ہو جائے۔ اب اللہ نے ایک جملہ کہا، اس جملے کو سمجھیے، کبھی اور موقع ہوتا تو میں اس کی گہرائی میں جاتا، لیکن اس جملے کو سمجھ لیجئے۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا، جب انہوں نے کہا نا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا انہیں بنائے گا؟ توجہ، جو زمین میں فساد کرے، جو زمین میں خوریزی کرے۔ تو اب اللہ نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے، میں جملہ دہرا رہا ہوں، صوت جلالت الہی کو پہچانیے گا۔ کہنے لگا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ، ابھی تو دیکھیے میں آیت پڑھ کے گیا ہوں، اس لا تعلمون کے لفظ کو یاد رکھ لیں، اس سے مجھے کام لینا ہے اگر یہ جملہ پہنچ جائے۔ یعنی فرشتوں سے کیا کہا؟ بولیں، فرشتوں سے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سارا مجمع ساتھ دہرائے گا تو پھر بات ذہن میں آئے گی۔ یعنی سارے عالم ملکوت کے لیے، سارے فرشتوں کے لیے اللہ نے ایک لفظ رکھا، تم ہو لا تعلمون۔ پتہ چلا لا تعلمون کو اللہ خلافت نہیں دیتا۔ دیکھیں کتنا آسانی سے نتیجہ دے رہا ہوں، قرآن کی آیت کو آیت سے جوڑیں گے تو پھر لطف آئے گا۔ بولے میرے ساتھ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ضروری نہیں کہ جو بات آہستگی سے کی جائے اس میں وزن نہ ہو،
یہ میں نے آپ کی سماعتوں کے کانوں میں چھپ کے کوئی بات کی ہے، تو اسی لیے چاہ رہا ہوں کہ اس پہ توجہ فرمائیں۔ یعنی جملہ سنیے، اللہ نے فرشتوں کی خلافت کو رد کیا، کیا جملہ رکھ کر بولیں گے تو بات بنے گی۔ آواز نہیں آئے، تم سب کیا ہو؟ بولے لا تعلمون ہو، انی عالم ہو ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تم ہو لا تعلمون۔ پتہ چلا لا تعلمون کو خلافت نہیں ملتی، یہ کہا اللہ نے فرشتوں کے لیے، تو اب انسانوں کے لیے بھی کوئی جملہ ہو تو پھر سورہ نحل میں آواز دی، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے شکم سے اس حالت میں نکالا کہ تم سب کے سب لا تعلمون تھے۔ ارے کبھی اس نظر سے بھی تو آیت کو دیکھیے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پھر غور فرمائیے، توجہ چاہ رہا ہوں، غور فرمائیے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ سناٹے کیسے ٹوٹتے ہیں، لیکن جملہ سنیے، مجھے کوئی بات پہنچانی۔ یعنی عالم ملکوت کے لیے کہا تم ہو لا تعلمون، فرشتے آگے بڑھے انہیں بنائے گا، پروردگار نے کہا تم ہو لا تعلمون۔ توجہ دیکھیں، اس سلیقے سے میں جس سلیقے سے میں پڑھ گیا ہوں اسی سلیقے سے سن لیجیے گا۔ اور پھر انسانوں کے لیے کیا کہا؟ اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے شکم سے اس حالت اس کیفیت میں نکالا، تم سب کے سب تھے لا تعلمون۔ کہا یا نہیں کہا؟ بولیں، کہا نا انسانوں کے لیے۔ یعنی عالم ملکوت ہے لا تعلمون، توجہ، عالم انسانیت ہے لا تعلمون۔ اور اب پھر قرآن نے دروازہ دکھایا، جو لا تعلمون ہو وہ کرے کیا، اس کا وظیفہ کیا ہے، اس کا منصب کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اگر ساتھ دیں آیتوں کو جوڑیں گے تو لطف آئے گا۔ بھائی 2 آیتیں پڑھ چکا ہوں کہ جو لا تعلمون، کون کون ہے لا تعلمون، اور اب سوال تو ہونا چاہیے نا، بھائی لا تعلمون کا وظیفہ کیا ہے، منصب کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، شرعی وظیفہ کیا ہے۔ لا تعلمون ہو تو کرو گے کیا؟ عالم ملکوت فرشتے ہیں لا تعلمون، انسان ہے لا تعلمون۔ اور اب اللہ نے قرآن میں آواز دے کے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر لا تعلمون ہو، درباریوں کے پاس نہ جانا، اہل ذکر کے پاس چلے آنا۔ ہائے سلامت رہیں، سلامت رہیں، ساتھ ساتھ سفر کرنا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں ایک ایک بندے کی، پھر سے سنیے۔ اگر تم لا تعلمون ہو، پریشان ہو گئے آپ اس جملے پر، دیکھیں پھر سے سنیے، ابھی تو مجھے غور کرانا ہے اس جملے پر۔ کتنی آیتوں کو میں نے آپس میں جوڑا، جائیے قرآن میں 2 مرتبہ آیا، اللہ نے 2 مرتبہ کہا اہل ذکر سے سوال کرو اگر لا تعلمون ہو۔ ابھی کہہ کے گیا ہوں فرشتے بھی لا تعلمون ہیں، انسان بھی لا تعلمون ہے۔ بالغ پتہ کیسے چلے؟ سارا جھگڑا ہی یہی ہے۔ تو نے کہا سوال کرو، سوال کرو، سوال کرو، اہل ذکر کے پاس چلے آؤ، تو پتہ چلا لا تعلمون خلافت کا حقدار نہیں ہوتا، اہل ذکر خلافت کا حقدار ہوگا۔ سوال کرنے والے اور ہیں، سوال کا جواب دینے والے اور ہیں۔ ابھی آیت پڑھ کے گیا ہوں، مسئلے پوچھنے والے اور ہیں، مسئلے بتانے والے اور ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا اہل ذکر سے سوال کرو۔ مالک اہل ذکر کو کہاں تلاش کرے؟ کون سے بر اعظم میں ملے گا؟ مکے میں ملے گا، مدینے میں ملے گا، نجف میں ملے گا، سامرہ میں ملے گا، افریقہ میں ملے گا، پاکستان میں ملے گا، کس علاقے میں اہل ذکر کو کہاں تلاش کرے؟ تو اب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اہل ذکر کی نشانی بتائی کہ وہ سوال کا جواب دیتا ہے۔ جو لا تعلمون ہو وہ سوال کرتا ہے، جو اہل ذکر ہو اس سے سوال کیا جاتا ہے۔ میں نے کائنات آدم و عالم میں کوئی ایسا فرد نہیں دیکھا، جملہ آپ کے لہو کی طہارت کے نام، پوری کائنات میں کسی کی ماں نے وہ لال ہی نہیں جنا جو علی کے علاوہ سلونی کا دعویٰ کر سکے۔ توجہ توجہ توجہ، بڑی خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں میں نے اب دونوں چیزوں کو جوڑا، اس کو جوڑیے، لا تعلمون سے جوڑا آپ نے کہ اگر لا تعلمون و اہل ذکر سے سوال کرو، کہاں ڈھونڈیں گے اہل ذکر؟ کہاں؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ کہاں ڈھونڈیں گے؟ جملہ سن لیجئے، سوائے علی کے کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا۔ علی نے کہا سلونی، مجھ سے سوال کرو، تو پتہ چلا علی نے کہا فرشتوں مجھ سے سوال کرو۔ ہائے 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 ہائے، بھائی پریشان ہو گئے آپ اس جملے پر، اس میں کیا مشکل ہے؟ ارے پنجتن تو وہ ہیں جن کے صدقے میں فرشتوں کو بھی معرفت توحید ملی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے کیا جملہ آپ کے حوالے کیا، کبھی موقع ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کبھی وہ روایات جا کر دیکھیے جس میں فرشتوں نے کہا، معصوم کا ارشاد ہوا
کبرنا فتکبرت الملائکۃ بتکبیرنا، ہم نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا، ہم سے خدا کی کبریائی کا اعلان سیکھ کے فرشتوں نے خدا کی کبریائی کا اعلان کیا۔ سبحنا فسبحت الملائکۃ بتسبیحنا، ہم نے خدا کی تسبیح کی، ہم سے تسبیح سیکھ کر فرشتوں نے تسبیح کی، ہم نے خدا کی تمجید کی، ہم نے تحلیل کی۔ تحللنا فتحللت الملائکۃ بتحلیلنا، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، ہم سے لا الہ الا اللہ کہنا سیکھ کر فرشتوں نے لا الہ الا اللہ کہا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب جڑے رہیے گا جس مقام پر آ گیا ہوں۔ تو اب علی نے کہا سلونی، آپ نے اس جملے کو کتنا سرسری لیا۔ اب میں مجبور ہوں کہ میں ایک جملہ تو ہدیہ کروں، اگر اجازت ہو تو میں آپ کے حوالے کر جاؤں، زیادہ تفصیل نہیں لیکن ایک جملہ سن لیجئے۔ دیکھیے پوری کائنات میں سوائے علی کے، یہ علی کا امتیاز ہے، توجہ چاہ، فقط علی کے یہ نعمت کسی کو ملی ہی نہیں جو کائنات میں سلونی کا دعویٰ کر سکے۔ دعویٰ کرنا آسان ہے، نبھانا بہت مشکل ہے۔ بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ آپ نے بڑی آرام سے اس جملے کو سنا، چلیے میں جملہ کہہ دیتا ہوں، آپ کا ذوق بھی تسکین پا جائے گا اس جملے سے۔ جا کر دیکھیے قاضی نور اللہ شوستری مجالس المومنین اور دیگر مقامات پر جا کر دیکھیے گا، کچھ لوگ پکے ضدی ہوتے ہیں، وہ دعویٰ اس لیے کرتے ہیں کہ بڑی شخصیت نے کیا ہوتا۔ کہاں رہ گیا؟ کسی بڑے کو دعویٰ کرتے دیکھ لیں تو سوچتے ہیں اگر ہم بھی یہ دعویٰ کر لیں گے تو شاید اس کے برابر آ جائیں گے، مگر خدا کی قسم وہ علی کا اللہ ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وہ کیسے کسی کو علی کے برابر آنے دے؟ بولیں گے تو لطف آئے گا، ہاتھ کھول کے عبادت کریے گا اب جو جملہ کہنے لگا ہوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سلونی، علی نے کہا سلونی۔ میزان الحکمت میں جا کر دیکھیے، روایات میں جا کر دیکھیے، یہ ایک دعویٰ نہیں۔ اب اگر اس دعوے کے اوپر صرف لفظ سلونی پہ کئی مجلسیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن مجھے جملہ کچھ اور کہنا ہے، وہ جملہ سن لیجئے۔ دیکھیے جس نے بھی علی کے بعد سلونی کا دعویٰ کیا، اللہ نے بھرے مجمع میں اسے عورتوں کے ہاتھوں ذلیل کرایا۔ ہائے ہائے ہائے، خاموش ہو گئے آپ اس جملے پر، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی جملہ سن لیجئے، میں نے کہا نا حوالہ پہلے دے دیا، جا کر دیکھیے گا واقعات میں کس نے دعویٰ کیا، پوچھو مجھ سے، اور پھر کس نے اس کے دعوے کو ردی کے ٹوکرے میں بھر دیا، خس و خاشاک کی طرح بکھیر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی دعویٰ کیا تھا جو علی کا دعویٰ ہے۔ توجہ نہیں میں نہیں، اب تو مجھے پڑھنا پڑے گا اور میں چاہ رہا تھا کہ یہاں سے گزر جاؤں۔ جملہ سن لیجئے اس مقام سے۔ 10 منافق اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یہ نبی نے کیا کہہ دیا کہ علی شہر علم کا دروازہ ہے۔ تھکے تو نہیں ہے بھائی؟ اگر تھکے ہیں تو یہاں روک، تو میرا وعدہ پورا ہو گیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ساتھ چلیں گے تو لطف آئے گا۔ نبی نے کہا کہ علی شہر علم کا دروازہ۔ اب وہ منافق ہی کیا جو علی کی فضیلت ہضم کر لے؟ سلامت رہیں، آباد رہیں، بولا کریں تاکہ بات مجھے بھی اندازہ ہو جائے کہ آپ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وہ کیسا منافق نہ رہے، منافقیت ہی ختم نہ ہو جائے اگر علی کی فضیلت قبول کرنا شروع کر دے۔ توجہ، تو منافق کی پہلی علامت یہ ہے کہ علی کی فضیلت پہ تیوریوں پہ بل آ جاتے۔ انہوں نے کہا نہیں، شہر علم کا دروازہ ہے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ بھائی نے بھائی کی محبت میں کہا؟ اب آپ کی مرضی ہے صاحب، بھائی نے بھائی کی محبت میں کہا اور علی بھی دعویٰ کر رہے ہیں سلونی کا، یا حقیقتاً واقعاً علی خطیب منبر سلونی ہے، واقعاً علی باب مدینۃ العلم ہے، ہمیں کیسے پتا چلے؟ کہ اکٹھا ایک کام کرتے ہیں۔ دیکھیے منافق بھی کبھی کبھی تحقیق کرتا، توجہ چاہ رہا ہوں، کبھی کبھی مولا سلامت رکھے جو لفظ کی گہرائی میں پہنچ رہے، کبھی کبھی وہ بھی تحقیق کرتا۔ انہوں نے کہا کہ 10 منافق اکٹھے ہوئے اور ہم جائیں گے علی سے کریں گے سوال، اگر علی نے سب کا ایک ہی جواب دیا تو علی کا علم محدود ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اگر سب نے، میری طرف سر اٹھائیے گا، اگر سب نے علی نے ایک ہی جواب دیا تو ہم سمجھ جائیں گے علی کا علم محدود ہے، اور علی اگر ہر کسی کی تشفی بھی کریں اور جواب بھی الگ الگ دے تب مانیں گے کہ ہاں واقعاً علی شہر علم کا دروازہ ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اجازت ہے کہ میں 2 جملے پڑھ دوں؟ اب آپ کی مرضی ہے، جیسے جائے سنیے گا۔ تو ایک مرتبہ جب یہ منصوبہ بنا لیا تو آیا پہلا منافق علی کے پاس، سب نے سوال طے کر لیا کہ سوال کرنے کا۔ پہلا سوال کیا، یا علی یہ بتائیے کہ علم افضل ہے کہ مال؟ توجہ چاہ رہا ہوں، اپنے موضوع سے نہیں ہٹاؤں اس لیے ساتھ دیجیے گا میرا۔ یا علی علم افضل ہے کہ مال؟ علی مسکرائے، کہنے لگے علم افضل ہے۔ یا علی بأی دلیل؟
کیا دلیل ہے کہ علم افضل ہے؟ کمیل توجہ، جملہ سنیے گا، کیا دلیل ہے کہ علم افضل ہے؟ کہ سنو، علم انبیاء کی میراث ہے اور مال فرعون کی میراث ہے۔ اے سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں، بولیں گے تو لطف آئے گا۔ علم انبیاء کی میراث ہے، مال فرعون، حامان، قارون کی مثال ہے۔ اچھا، وہ آگے بڑھا، اس نے جا کے بتایا، سارے جو منافق اکٹھے تھے کہ علی نے مجھے یہ جواب دیا، سب نے کہا صدق علی، علی نے سچ کہا۔ اے ہے، منافق بھی کبھی کبھی کہتا ہے علی نے ٹھیک کہا، نہ جانے کہاں رہ گئے، ساتھ دیں گے تو بات بنے گی۔ کہ صدق علی، علی نے ٹھیک کہا۔ اب جملہ سن لیجئے گا، یہ جملہ نظر کر رہا ہوں ملتان کے شہر کے نام۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا، وہ آیا، یا علی علم افضل ہے کہ مال؟ علی پھر مسکرائے، کہنے لگے علم افضل ہے۔ یا علی دلیل کیا ہے؟ جملہ سن لیجئے گا علی کا، کہنے لگے تم مال کی حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ کیا کہنے آپ لوگوں کے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں سفر کریں گے میرے ساتھ، ہاتھ کھولیے گا، توجہ چاہ رہا ہوں۔ کیا دلیل ہے کہ تم مال کی حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا؟ دیکھیے مجھے پورا واقعہ نہیں سنانا، مجھے تو نتیجے سے کام ہے، میں تو صرف اس کی آخری سطر جو ہے، جو آخری نتیجہ ہے، وہ آپ کی خدمت میں عطیہ کرنا ہے۔ اگر چاہتے ہیں تو میں پورا واقعہ نظر کر دیتا ہوں، مگر نہ روک دیتا ہوں۔ سلامت رہے، آباد و شاد رہیے، سنیے گا، عجیب منزل ہے۔ تیسرا کھڑا ہوا، وہ گیا، اس نے جواب دیا، سب نے کہا صدق علی، علی نے ٹھیک کہا۔ تیسرا کھڑا ہوا، آیا، کہنے لگا یا علی علم افضل ہے کہ مال؟ علی نے پھر کہا علم افضل ہے۔ کہ یا علی دلیل کیا ہے؟ کہ سنو، مال استعمال کرنے سے گھٹ جاتا ہے، علم استعمال کرنے سے بڑھتا رہتا ہے۔ کیا کہنے، سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ وہ بھی گیا، اس نے جواب بتایا، سب نے کہا صدق علی، علی نے ٹھیک کہا۔ چوتھا کھڑا ہوا، وہ پھر علی کے پاس آیا، یا علی، میری طرف دیکھیے، جملہ سن رہا، جملے کو نظر کر رہا ہوں، یا علی یہ بتائیے کہ علم افضل ہے کہ مال افضل ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ علی نے پھر کہا کہ علم افضل ہے۔ کہ یا علی دلیل کیا ہے؟ کہ مال والے کو لوگ بخیل کہہ کر بلاتے ہیں، علم والے کو عزت و احترام سے بلاتے ہیں۔ وہ گیا، اس نے پھر جواب بتایا، سب نے کہا صدق علی۔ پھر پانچواں کھڑا ہوا، وہ بھی آیا، یا علی علم افضل ہے کہ مال؟ علی نے پھر یہی کہا کہ علم افضل ہے۔ کہ یا علی دلیل کیا ہے؟ کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ کرنسی ختم ہو جاتی ہے، سکہ کھوٹا ہو جاتا ہے، استعمال ہونا بند ہو جاتا ہے، علم جتنا پرانا بھی ہو فائدہ دینا نہیں چھوڑتا۔ سلامت رہے، آباد و شاد رہے۔ وہ بھی گیا، اس نے جواب بتایا، پھر سب نے کہا صدق علی۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا، اب جملہ سن لیجئے گا علی کا، وہ بھی آیا، یا علی علم افضل ہے کہ مال؟ علی نے پھر مسکرائے، کہنے لگے علم افضل ہے۔ کہ یا علی دلیل کیا ہے؟ کہ سنو، مال چوری ہو سکتا ہے مگر علم کو کسی کا باپ بھی چورا نہیں سکتا۔ یا متوجہ ہیں یا نہیں ہے؟ روک دوں یا بس دو تین جملے اور مزید پڑھ دوں؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ کہ یا علی علم افضل ہے کہ مال؟ کا علم چوری نہیں ہو سکتا، مال کو چرایا جا سکتا۔ وہ بھی گیا، اس نے بھی جا کے جواب بتایا کہ علی نے یہ جواب دیا، سب نے کہا صدق علی، علی نے ٹھیک کہا۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا، پھر آیا، یا علی علم افضل ہے کہ مال؟ جملہ نظر کر دیتا ہوں، اب آپ کی مرضی ہے، جملے کو جیسے جائزہ مالی ہے۔ علی نے پھر کہا علم افضل ہے۔ کہ یا علی دلیل کیا ہے؟ کہ سنو، مال سے دل سخت ہو جاتا ہے، علم سے دل نورانی ہو جاتا ہے۔ توجہ جا رہا ہوں۔ پھر وہ گیا، اس نے جواب بتایا، سب نے کہا صدق علی۔ پھر ایک اور کھڑا ہوا، پھر آیا، کہنے لگا یا علی علم افضل ہے کہ مال؟ اب نتیجے کی گھڑی آ گئی ہے، اپنے اپنی آمادگی ظاہر کیجیے گا، اپنے اپنے اوسانوں کو جمع کرے تاکہ میں جملہ ہدیہ کروں۔ پھر ایک اور شخص آیا، یا علی علم افضل ہے کہ مال؟ کہنے لگے علم افضل ہے۔ یا علی دلیل کیا ہے؟ کہ مال والا تکبر کرتا ہے، علم والا خاضع ہوتا ہے، جھک کے چلتا ہے۔ جملہ سن لیجئے گا۔ وہ بھی گیا، اس نے بتایا، علی نے یہ جواب دیا، سب نے کہا صدق علی۔ ہمیں پتہ چل گیا، بھائی نے بھائی کی محبت میں نہیں کہا بلکہ واقعتاً علی شہر علم کا دروازہ ہے۔ اب جملہ سنیے، جب یہ خبر جیسے ہی علی نے یہ سنا، مسکرائے، کہنے لگے اگر دنیا کی ہر مخلوق مجھ علی سے قیامت تک یہی سوال کرتی رہتی، میں سب کو الگ الگ جواب دیتا رہا۔ ختم ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی جواب دینے سے سلامت رہیں، آباد رہیں، جیسے آپ سن رہے ہیں۔
تھکتا نہیں، قیامت تک ہر کسی کو الگ الگ جواب دیتا رہتا۔ اے ہے جملہ سن لیجئے، دیکھیے امام وہ نہیں ہوتا جو جسے جواب معلوم نہ ہو۔ ہم نے تو اسے امام بنایا ہے، اسے امام مانا ہے، اسے اللہ کا رہبر، امام، پیشوا، قائد، سید، داتا، سردار، آقا، مولا اسے مانا ہے جو ہمارے سوال بھی جانتا ہو۔ آپ پریشان ہو گئے؟ دیکھیں میں نے کیا جملہ کہا ہے، جو سوال بھی جانتا ہو، جو جواب بھی جانتا ہو۔ جائیے دیکھ لیجئے کتنے ہی لوگ ہیں جو بھول جاتے تھے کہ انہیں علی سے سوال کیا کرنا ہے۔ سلامت رہیں۔ علی بتاتے تھے کہ سوال کیا ہے، تمہارا جواب کیا ہے، کس مقصد کے لیے آئے، کس نیت کے لیے آئے۔ اب جملہ سن لیں، ختم کر رہا ہوں، آخری بات، اور یہ تحفہ دے رہا ہوں۔ کچھ جوابات اس لیے ہوتے ہیں تاکہ جو نوجوان ہیں نا انہیں اندر راسخ کر لو، اس لیے کہ فرش اعضاء کا سب سے ماحصل یہ ہے کہ اپنے عقیدے پر اتنا پختہ ہوا جائے، جملہ کہہ رہا ہوں، اور عقیدے کو ماننے میں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے کیا جملہ کہا۔ اما اسکول کالج میں جا کے اگر کوئی پوچھے کہ کس مسلک سے، کس جگہ سے، کس عقیدے سے تعلق ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں شرما کے کہتے ہیں شیعہ ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پریشان نہ ہوئے، میں آپ کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، صرف اس شہر کی نہیں، پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ کس بات پہ شرمندگی؟ وہ عقیدہ ہی کیا جسے شرم سے مانا، نہ جانے کہاں رہ گئے۔ خدا کی قسم جس کا امام امام المتقین ہو، امام الموحدین ہو، ازبر الصابرین ہو، صالح المومنین ہو، امام المتقین ہو، سید المسلمین ہو، قائد الغر المحجلین ہو، نور اللہ المبین ہو، علم علام ہو، فلاق حام ہو، نور اللہ التام ہو، مبید کفار ہو، قاسم فجار ہو، مولود فی بیت ذی الاسرار ہو، تو تھکے تو نہیں ہے بھائی اس پہ پھر شرمندگی نہیں ہوتی۔ اب جملہ سن لیجئے، اعتراض سے ڈر جاتے ہیں، لیکن یہ فرش اعضاء ہم بچھاتے ہی اس لیے تب اتنے پختہ کر دیتے ہیں حسین عقیدے پر کہ ہمارے بچوں کو بھی جواب معلوم ہو جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب اعتراض سنیے، اجازت ہے کہ میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں؟ اگر تھک گئے تو میں روک دیتا ہوں بھائی، پیچھے والے جتنے بھی لوگ، یا جملہ سنیے، اور یہ جملہ عجیب ہے، جملے کو میں کہا صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ علی سلونی کا دعویٰ کر سکے؟ ممکن ہی نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اچھا علی نے ایک دفعہ دعویٰ نہیں کیا، میرے ساتھ سفر کی جگہ ایک دعویٰ نہیں ہے علی کا سلونی کا، نہ جانے کتنی مرتبہ علی نے سلونی کا اور کتنے انداز سے کہا۔ میں نے کہا نا میزان الحکمت میں سارے دعوے دیکھ لیجیے گا، اکٹھے کیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب جملہ سنیے، کہا صاحب ممکن ہی نہیں ہے کہ علی سلونی کا دعویٰ کر سکے۔ کہہ دوں جملہ، میری طرف دیکھیے گا، کیوں؟ کہا صاحب دلیل یہ ہے کہ جب نبی نے سلونی نہیں کہا تو پھر علی سلونی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سناٹا، اور یہ سناٹا کعبے کی دراڑ کے صدقے میں ٹوٹے نہ تو پھر فیض کیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، کہا سوال سنیے، کہا صاحب جب نبی نے سلونی نہیں کہا، پہلی بات دیکھیے انسان کو اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ نبی نے سلونی نہیں کہا یہ آپ کو لگتا ہے، اپنا مطالعہ بڑھائیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، نہ جانے کہاں بیٹھے، سب سے پہلے تو اپنا مطالعہ بڑھائیے کہ نبی نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا۔ وہ نبی کیسا نبی ہوگا؟ اپنے آئینے میں جب کہو گے کہ نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا تو یہی سمجھو گے نا کہ نبی نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا۔ ارے کہاں رہ گئے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، جب ہم ابھی کہہ کے گئے کہ جو عالم ملکوت کے سوال کے جواب دے اسے علی کہتے ہیں، اور آپ یہ کہو کہ جب پہلی وحی آئی تھی تو فرشتوں نے پڑھایا تھا، تو پھر یہی کہو گے نا کہ جو فرشتوں کو پڑھائے وہ اور ہے، جو فرشتوں سے پڑھے وہ اور ہے۔ ہمارے پاس آؤ تو ہم بتائیں گے کہ علی اور نبی کا علم ہے کیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ نہیں، اگر آپ تھک کے سنیں گے تو پھر میں یہی رہنے دوں۔ میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے بس دعائیں چاہیے، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں اکٹھے ہوئیے گا، تھوڑا سا اپنے شعور کو ساتھ چلیے گا، یہ اس جوش اس جذبے کو کہیں گمائے نہ۔ خدا کی قسم اس جوش جذبے ولولے عقیدت مودت ولایت اس کی بڑی قیمت ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ ولایت عزاداری کا جوش اور جذبہ مٹ جائے تو نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اس لیے اس جذبے کو مٹنے نہ دیجیے گا۔ جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، جملہ سنیے، کہ صاحب نہیں نبی نے تو دعویٰ نہیں کیا تو یہ علی نے دعویٰ کیوں کیا؟ برا تو نہیں لگے گا ایک جملہ کہہ دوں؟ دیکھیں خدا بھی چاہتا ہے
کہ کچھ فضیلتیں فقط ابو طالب کی بیٹے کی ہوں. آپ کہاں رہ گئے؟ توجہ، میں نے تو جملہ کہا ہے، آپ پریشان ہوگا. جب تک ممبر پہ بیٹھا ہوں اپنی بات کی ضمانت دوں گا. توجہ، کچھ چیزیں خاص ہیں ابو طالب کے بیٹے کے ساتھ، اسے کہتے ہیں امتیاز، اختصاص. کبھی وقت ہوگا تو میں اس لفظ کی تشریح کروں گا. علماء نے تو خصائص کے اوپر مختلف کتابیں لکھی ہیں. آغا شوستری کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے خصائص حسینیہ. حسین کے اختصاص یعنی وہ فضائل جو فقط 14 میں بھی حسین ابن علی کے ہیں. کہاں رہ گئے آپ؟ توجہ چاہ رہا. توجہ توجہ توجہ. یہ سارا مجمع اکٹھا ہو تو پھر لطف لے گا اس جواب. مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی دکان کھولے تو اس دکان کا اشتہار دکان کے اندر لگائے گا یا دکان کے دروازے پر لگائے گا؟ بولیں گے تو بات بنے گی. ہم والے خاموش بیٹھے ہیں، نوجوانوں مدد کرنا میری. توجہ، بولے. اس دکان کے اندر لگائے گا یا باہر؟ باہر لگائے. کیوں؟ اس لیے کہ گزرنے والوں کی نگاہیں دروازے پہ ہوتی ہیں. ہائے میں نے کیا جملہ آپ کے حوالے کیا. وہ دروازے کو دیکھتے ہیں، اندر نہیں. توجہ نہیں. اگر وہ اندر لگا دے گا تو کسی کیا معلوم ہوگا کہ اس دکان میں کیا کیا چیزیں دستیاب ہیں. اور آسان کر دیتا ہوں، گھر کے نام کی جو نیم پلیٹ لگتی ہے وہ گھر کے اندر لگاتے ہیں یا دروازے پر؟ کس کا گھر ہے، پیشہ کیا ہے، ولدیت کیا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کہ صاحب دروازے پہ لگاتے ہیں تاکہ گزرنے والے کو پتہ چل جائے اس گھر کا مالک کون ہے، رہنے والا کون ہے، ساکن کون ہے، رہائشی کون ہے، اس کا نام کیا ہے، ولدیت کیا ہے، پیشہ کیا ہے، گزرنے والے کو معلوم ہو جائے. اگر گھر کے اندر لگا لیں گے تو باہر والے کو کیا پتہ چلے گا کہ صحیح پتے پہ بھی آیا ہوں یا غلط پتے پہ آیا ہوں. جملہ سن لیجئے. اب نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. کہتے ہیں نبی نے اعلان نہیں کیا تو یاد رکھیے علی نے سلونی کے نام کا اشتہار دروازے پہ لگا کے بتایا، دروازے پہ آ جاؤ، شہر میں سب کچھ ملے گا. اگر حسین سے توسل کرنا ہو تو سکینہ کا واسطہ، اس لیے کہ یہ وہ واسطہ ہے جسے حسین رد نہیں کرتا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، آپ گریے کے لیے آمادہ ہو گئے. پروردگار آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے. رونے میں تکلف نہ کریے گا، رونے میں کمی نہ کیجیے گا. خصوصاً جن کے گھر میں چھوٹی بیٹیاں موجود ہیں نا، خدا آپ کی بیٹیوں کی حفاظت کرے جناب سکینہ کے صدقے میں. اس لیے کہ مصیبت اس کی ہے جو حسین کے دل کا سکون ہے. کیا جملہ میں نے کہا، اس جملے کو سمجھیے پھر آپ حسین سے مانگیے. جو حسین کے دل کا سکون ہو اسے سکینہ کہا جاتا. اشعار پڑھا کرتے تھے حسین سکینہ کی محبت کے لیے، کہا کرتے تھے مجھے وہ گھر پسند ہے جہاں ام رباب اور سکینہ رہتی. اجرکم علی اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں لیکن جملہ سن لیجئے. کتاب کا نام ہے صحاب رحمت. شام کے دربار میں یزید نے شمر سے پوچھا تھا کیا کربلا میں ظلم کرتے کرتے کوئی ایک لمحہ ایسا آیا جس میں تو نے ایک لمحے کے لیے سوچا ہو؟ کوئی وقت ایسا آیا جس میں تو نے ظلم کرتے ہوئے سوچا ہو؟ اس نے بہت سوچا. کہنے لگا حاکم جب علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا تھا مجھے ترس نہیں آیا. جب قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے حسین اٹھا رہے تھے میں نے غور نہیں کیا. جب علی اصغر کے گلے سے تیر حرملہ کھینچ رہے تھے مجھے رحم نہیں آیا. جملہ سن لیجئے گا. جب حسین کے گلے پہ خنجر چلا رہا تھا مجھے رحم نہیں آیا. لیکن ہاں امیر، ایک مرحلہ ایسا تھا جہاں میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر میری شقاوت مجھ پہ غالب آ گئی. کا کون سا لمحہ تھا؟ کہ جب حسین خیموں سے ودا کر کے نکلے تو حسین کے پیچھے پیچھے ایک 4 سال کی بچی خیمے سے نکلی. باپ کی آبا کو تھام کے بس اتنا پوچھا یا ابت استسلمت للموت، اے بابا کیا مرنے کے لیے جا رہے ہو؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ.
بھائیوں گھٹ کے نہ رونا، گھٹ کے وہ روتا ہے جس کا کچھ بچ گیا ہو۔ میرا چھٹا مولا کہتا ہے ارحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا، خدا ان چیخوں پہ رحمت نازل فرما جو ہماری مصیبت سن کے بلند ہوتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا تمام بیماروں کو صحت یاب کرے، خدا آپ کی خواہشات کو پورا کرے جو حسین کی بیٹی کے پرسہ دے رہے ہو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آج تو نہ جانے کس کے پہلو میں عباس دلاور ہو، نہ جانے کہاں حسین آئے ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ میری ماؤں بہنوں سنبھل کے بیٹھنا، نہ جانے کس کے پہلو میں وہ ٹوٹی پسلیوں والی بی بی ہو، نہ جانے کس سے پرسہ لینے کے لیے زینب کبریٰ آئی ہو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جملہ سنیں گے، کیا کہا؟ یا ابت استسلمت للموت۔ جملہ سنیے، ماتم کریے گا، بابا کیا مرنے کے لیے جا رہے ہو؟ جانتے ہیں حسین نے جواب میں کچھ اشعار پڑھے، میں شعر نہیں سناتا، زبان حال میں ترجمہ سن لیجئے۔ کہنے لگے جس کا اکبر جیسا بیٹا مارا جائے وہ حسین جی کے کیا کرے گا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جملہ سنیں گے آپ، ایک مرتبہ سکینہ بچی تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے، بلک بلک کے رو رہی ہے۔ خدا کسی باپ پر یہ وقت نہ لائے، مجھے بتائیں کس باپ کے سینے میں دم ہے جو اپنی بیٹی سے یہ کہہ کے جائے کہ میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سکینہ کو آغوش میں لیا، بچی تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، نہ جانے کیسے سکینہ کے رخساروں سے آنسوؤں کو صاف کیا۔ جملہ سنیں گے، جملہ عجب کا، بیٹی آج کے بعد میرے سینے پہ سونے کی ضد نہ کرنا۔ جن کی بیٹیاں ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں اس جملے کو۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کی ماؤں بہنوں کے پردے آباد رکھے۔ بیٹی آج سے میرے سینے پہ سونے کی ضد نہ کرنا۔ بچی نے رو کے کہا بابا مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی۔ کہا بیٹی آج سے ماں کے پاس سو جانا۔ بچی تڑپنے لگی، کہنے لگی بابا وہاں میرا بھیا علی اصغر سوتا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اللہ جانے کس عالم ضبط میں حسین نے کہا بیٹی آج سے قانون بدل گیا، اصغر ہمارے پاس سوئے گا، تم ماں کے پاس سو جانا۔ میر انیس کہتے ہیں سکینہ جواب میں پکاری نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جنہیں غازی کے صدقے میں بازو ملے ہیں وہ ماتم کرے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جملہ سنیں گے، جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ روایت کا جملہ یہ، ابھی میں نے چلا ہوں نا اس مجلس میں آنے کے لیے، میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، عجیب حال۔ جملہ سنیں گے، ایک جملہ کہہ دوں۔ الکفیل ادارہ ہے غازی عباس کے حرم کا، وہاں سے ایک آرٹیکل چھپا، اس میں سے ایک عالم کا ایک جواب سن لیجئے۔ کا سکینہ جناب سیدہ کی شبیہ تھی۔ آپ نے نہ جانے یہ جملہ کیسے سنا، کہ جو جناب سنیں جملہ، جناب سیدہ کی شبیہ تھی۔ جیسے فاطمہ اپنے بابا سے محبت کرتی تھی ویسے ہی سکینہ کا تعلق حسین سے بہت عجیب تھا۔ اسی لیے حسین نے رخصت ہوتے وقت جن بیویوں کے نام لیے ان میں سے ایک نام سکینہ کا بھی تھا۔ جملہ سن لیجئے گا۔ کہنے لگی سنیں جملہ عجیب کہا ہے، اس لیے اب حق بنتا ہے آپ کا کہ میں یہ ماتم نہ جانے کتنی شباہتوں کو ذکر کیا کہ باپ سے سکینہ کا تعلق بہت عجیب تھا۔ سکینہ نے اپنے باپ کو بہت یاد کیا، لیکن جواب دوں سکینہ کا تعلق سنیں گے کیسے یاد کیا۔ حسین بچی کو بہلا کر خاموش کرایا، زینب کے حوالے کیا، کہنے لگے بہن میری اس امانت کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کے ذوالجناح پہ سوار ہوئے، لگام کھینچی، مقتل میں آئے، قیامت کی جنگ لڑی، مگر وہ لمحہ بھی آیا۔ فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، جبریل کی صدا گونجی، علی وقت ذبح الحسین بکربلا، سیاہ آندیاں چلنے لگی۔ ذوالجناح نے حسین کے لاشے کے گرد چکر کاٹے، اپنے آپ کے چہرے پر حسین کا خون ملا، چلا
اب واپس خیموں کی طرف کیسے چلا؟ زیارت نائیہ میں میرے زمانے کا امام کہتا ہے کیسے چلا؟ باغیں کٹی ہوئی تھی، زین ڈھلی ہوئی تھی، جیسے ہی ذوالجناح پہنچا خیموں کے پاس، بیبیاں خیموں سے باہر آئی، کسی نے چہرہ پیٹا، کسی نے پوچھا ذوالجناح تیرا سوار کہاں ہے؟ کسی نے پوچھا ذوالجناح میرا آقا کہاں ہے؟ یہ بچی ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی، بس ایک سوال کیا، یا جوادہ بھی السقیا بھی ام قتلا شانہ، اے بابا کے گھوڑے بس اتنا بتا، جب بابا کو ذبح کیا گیا پانی پلایا یا پیاسا مارا؟ اللہ اکبر، جزاک اللہ، خدا آپ کی بلند گریے کو قبول کرے، اجرکم علی اللہ۔ اے میرے بابا کے رہوار، یا جوادہ بھی السقیا بھی ام قتلا شانہ، بس اتنا بتا دے جب بابا کو ذبح کیا گیا، نہ ختم ہو گئی تقریر، اب اس سے زیادہ مصیبت پڑھوں گا نہیں، لیکن ایک جملہ سن لیجئے، سمجھ میں آئی سکینہ کی بابا سے محبت کیا ہے؟ سمجھ میں آئی؟ میں جملہ پڑھ دیتا ہوں، ماتم آپ نے کرنا، سمجھ میں آیا سکینہ کی بابا سے محبت کیا ہے؟ جو ابھی تک نہیں روئے جملہ سن لینا، نہیں پتا بابا کے بعد اس یتیمہ کو کتنے تماچے پڑے۔ کیا ابھی بھی مجھے دوسرا جملہ کہنے کی ضرورت ہے؟ کسی مقتل سے پتہ نہیں چلتا کہ سکینہ کے رخساروں پہ کتنے تماچے پڑے، ہاں اتنا ضرور پتہ چلتا ہے ہاتھ بڑے تھے رخسار چھوٹے۔ زیارت نائیہ میں میرے زمانے کا امام کہتا ہے میرا سلام ہو ان رخساروں پر جن کی رنگت کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک بدلتی رہی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ختم ہو گئی گفتگو، اب اس سے زیادہ زحمت نہیں، اب مقتل طریحی کی روایت سنیے، ختم ہو گئی گفتگو۔ آ گیا شام کا خرابہ، آ گیا شام کا خرابہ، آ گیا شام کا زندان، ہاں وہی زندان جس پہ چھت نہیں تھی، سورج کی روشنی سے بچوں کے چہرے جھلس رہے تھے۔ کیا سننا ہے آپ؟ بچوں کے چہرے جھلس رہے تھے۔ جملہ سن لیجئے گا، وہ لمحہ بھی آ گیا۔ سکینہ روز بابا کو یاد کرتی ہیں، کبھی سجاد سے پوچھتی ہیں بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سجاد کہتے تھے بہنا یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، رو کے کہتی تھی بھیا پرندوں کا گھر ہے، ہمارا کوئی گھر نہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آ گیا وہ وقت، آ گیا وہ وقت، سکینہ نے رات کو خواب دیکھا۔ سنیں گے جملہ، خواب میں بابا آئے، حسین کہنے لگے سکینہ تمہارا امتحان ختم ہو گیا، تمہارا امتحان ختم ہو گیا، ہم تمہیں لینے آئے، ہم تمہیں وصول کرنے آئے۔ اتنا خواب دیکھا، سکینہ کی آنکھ کھلی، فوراً رو کے کہا اینا ابی الحسین، میرا بابا حسین کہاں ہے؟ ابھی تو میرا بابا یہی تھا، ابھی میرا بابا مجھ سے باتیں کر رہا تھا، میرا بابا مجھے لینے آیا تھا۔ یہ سن کے مستورات کی گریے کی صدائیں بلند ہوئی، بچوں کا گریہ بلند ہوا، ایک ایک بی بی سکینہ کو بہلاتی ہے۔ سکینہ کہتی ہے بس مجھے میرے بابا سے ملا دو، مجھے میرے بابا سے ملا دو۔ یزید خواب سے بیدار ہوا، کہا یہ کون بیویاں رو رہی ہے؟ کہا بچی نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے، حسین کی یتیمہ ہے۔ کہ جاؤ اس کے پاس کٹا ہوا سر لے جاؤ۔ میں ماؤں بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کس بیٹی میں طاقت ہے جو باپ کا کٹا ہوا سر دیکھے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ رات کی تاریکی میں ایک دشت میں حسین کا کٹا ہوا سر آیا، غلاف ڈھکا ہوا تھا۔ جیسے ہی سکینہ کے پاس دشت آیا، کہتی ہیں مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے بس میرے بابا سے ملا دو۔ جیسے ہی غلاف ہٹا، سکینہ کی نگاہ باپ کے کٹے ہوئے سر پہ پڑی، ایک مرتبہ چیخ ماری، اپنا رخسار حسین کے رخسار پہ رکھا، کہنے لگی یا ابتا من الذی خضبک بشیبک، اے بابا کس نے آپ کی داڑھی کو رنگین کیا؟
من الذی خضب شیبک بدمائک، اے بابا کس نے آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کیا؟ پڑھ دوں اگلا فقرہ، بہن سنا دو. من الذی قطع وریدک، بابا آپ کی شہرک پر چھری کس نے چلائی؟ من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا مجھے کم سنی میں یتیم کس نے کیا؟ جملہ سن لو، جملہ سن لو، جملہ سن لو. کہنے لگی بابا آپ کے بعد سکینہ کا آسرا کون ہے؟ کاش میری آنکھیں چلی جاتی، میں آپ کے کٹے ہوئے سر کو نہ دیکھتی. یہ کہہ کے سکینہ کی آواز مدھم ہونا شروع ہوئی. ایک مرتبہ سکینہ خاموش ہوئی. سجاد نے کہا پھوپھی اماں، میری بہن سکینہ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ